یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے۔ اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم، الیکشن کا ماحول ہے، ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو، پتہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں۔ تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے۔ ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے، اس کی گٹر بنا دو، اس کے فلاں کر دو، بجلی پانی صحیح کر دو۔ یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے، مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو، میرا مشن تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے، اس لیے کہ میرے عزیزو ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے۔ مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں، ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا مسئلے رکھے۔ اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے۔ یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں۔ تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی، وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے، وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے، اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی، اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا، 8-10 سال کا ریسرچ کیا، میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے۔ سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، ایسٹرونومی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز میں اتارا جائے۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے، اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے۔ اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے، کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ فرماتا اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی۔ ایک ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزو، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، اپنا مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹے ڈھلوا کر کے ہمیں نعرے لگوا کر کے گھما لے، بس نہیں۔ ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام، ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے۔
یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی لیے میرے عزیزوں، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم و ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور پاک کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں کسی بھی طرح سے. ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جے بجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں، لیکن پھر بھی جن حضرات نے بھی محبتوں کے ساتھ ہمارے نام کو پھیلایا ہے، ان کے مقاصد اگر صرف پولیٹیکل ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر اس لیے ہمارے نام کا استعمال کیا یا ہمیں بلایا یا ہمیں کھڑا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے ہے، تو ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر دن آپ کے ساتھ ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے الیکشن آیا ہے، مفتی صاحب اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، یہ سب افواہیں بہت ساری پھیلی ہیں. میرے عزیزوں تھوڑا انتظار کرو. اور میں ان سیاسی نیتاؤں سے بھی کہوں گا، آپ الیکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، سیاست میں آپ موجود ہیں، آگے بڑھو، ہم آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ قوم و ملت اور ملک اور میرے دین کی عزت اور حضور پاک کی عزت کے لیے آگے چل کر کے آواز اٹھائیں گے، تو میرا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، الیکشن گزر جانے تو پھر ہر دن آپ کے ساتھ کھڑے، الیکشن ہو جانے کے بعد بھی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن الیکشن سے پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو لوگوں میں یہ خلفشار مچا ہوا ہے، ایک خلفشار مچا ہوا ہے کہ مفتی صاحب ناموس رسالت کے اس عظیم مشن کو سیاسی لوگوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرا کہیں یہ مقصد نہیں ہے، کہیں یہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے جو کرسی دی ہے نا، وہ بہت بڑی کرسی ہے. ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہمارے پاس ہے وہ الیکشن سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، رب کے سلیکشن سے ملا ہوا ہے. ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام کافی ہے. لیکن ان سیاسی حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق اسی لیے ہے کہ آپ آواز بلندی کے ساتھ اٹھا سکتے ہو اور سسٹم میں آپ بیٹھ کر کے اپنی قوم، ملک، سب کی فلاح و بہبودی کی بات کر سکتے ہو. اس لیے ہم کھڑے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ 500,000 روپے دے دیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ ہمارا گھر، گاڑی، بنگلہ خرید کر کے کچھ دے دیں گے. عزیزان گرامی اوقات، میرے آنے کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی تک مہینہ نہیں گزرا ہوگا، لیکن میں نے حالات اتنے دیکھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے راتوں رات مجھے دولہا بنا دے. بہت سارے معاملات ایسے دیکھے. اس لیے میں سب سے یہ گزارش کروں گا، آج کا یہ میرا پیغام ہے کہ ہمارا مشن ناموس رسالت ہے، ہمارا مشن تحفظ ناموس رسالت ہے، اور اس کے لیے ہم ہر طرح سے کھڑے ہیں. لیکن خالص سیاست کے لیے، خالص ووٹنگ کے لیے، خالص الیکشن کے پرچار کے لیے مجھ جیسے کا نام استعمال نہ کریں. یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا پیغام بھی ہے. آپ کے لیے پوری زندگی ہم کھڑے ہیں، صرف الیکشن کے لیے. اس عظیم اور اس عظیم مشن کو اور اس مقدس مشن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں، پولیٹیکل جس انداز میں بھی آپ کو مدعے اٹھانا ہے اٹھائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا یہ جو مشن ہے، ناموس رسالت کا مشن ہے، اس کو صرف یوز کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بندہ مومن کھڑا رہے گا وہ اپنی جان کے ساتھ کھڑا رہے گا. تبھی اس کا ایمان ہے، تبھی وہ اس کا ایمان ہے. اور اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور پاک کے اس ناموس رسالت کا مسئلہ لے کر چلتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کما لوں گا، میں کھا لوں گا. میرے عزیزوں، کیا کما لیں گے، کیا کھا لیں گے؟ آپ کو میرے اپنے حالات معلوم نہیں کہ میں کس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. اگر لوگوں سے بٹورنا ہی ہوتا تو ممبئی میں میری بہت ساری بلڈنگیں ہوتی. میں تو کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں. میرے عزیزوں، میں
اس چیز کا قائل نہیں ہوں، اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ اس عظیم مشن کو اپنے مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. میرا اس میں کوئی مقصد پنہا نہیں. مقصد صرف اتنا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، تم ہنس کے کہے جانا دیوانہ ہے دیوانہ. بس میرا مقصد یہ ہے، اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، ارشاد فرما دے کہ فرشتوں چھوڑ دو اس کو، یہ میرا دیوانہ ہے. بس اس مقصد کو لے کر ہم چلتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم غیرت مند رسول ہیں. میں نے دیکھا میرے عزیزو، دنیا مجھ سے چھوٹ گئی تھی، ہر طرح کے رابطے بند تھے. میں گھر سے بھی بات نہیں کر سکتا، بچوں سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندھیری کوٹھری میں رکھا گیا تھا جہاں سے آسمان بھی نظر نہ آئے. کئی دن گزرتے رہے، لیکن قسم ہے اللہ رب العزت کی، اس کے ذات کی، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے ہم محبت کرتے تھے، انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. میرے مصطفیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا. ہم نے جو وہاں دیکھا ہے وہ بیان سے بھی باہر ہے، بیان سے بھی باہر ہے. کسی دن نہ پھسلنے دیا، کسی دن نہ بہکنے دیا، کسی دن نہ ٹوٹنے دیا. جس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے باہر اسی طرح کھڑے رہے. ورنہ تنہا رہتے رہتے وہاں پر آدمی ڈپریشن کے شکار میں پاگل ہو جاتے. پاگلوں کا پورا ایک یاد بنا ہوا ہے. لوگ اپنے ذہنی دن اور توازن کھو چکے ہیں، جیل میں پاگل ہو گئے، ان کے لیے بھی ایک یاد ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر گھبراہٹ تو ہوتی تھی، لیکن پھر تنہائی میں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو پھر وہ اپنے چہرے جمال جہاں آرا سے جو مشرف کرتے، جو انعامات دیتے تھے، وہ میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد پھر کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی. پھر وہ صحابہ کی بات یاد آتی تھی، وہ صحابہ کی بات یاد آتی. ایک خاتون مدینے کی جنگ احد میں جن کے باپ شہید ہو گئے، جن کا بھائی شہید ہوا، جن کا شوہر شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، ایک جنگ میں 4 لوگ شہید ہوئے. وہ عورت کہتی ہے مجھے ایک بار رسول اللہ کو دکھا تو دو، میرے آقا سلامت ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہاں وہ سلامت ہے. وہ خاتون میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہلکی ہے. آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. اسی لیے ان کا یہ نعرہ تھا صحابہ کا، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے، ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے یا رسول اللہ، بس ایک بار تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم ہر ظلم ہمیں گوارا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حضور پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں آخری سانس تک اس مشن پر قائم و دائم رکھے. ظالموں کے ظلم سے، کافروں کے کفر سے، مشرکین کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو مولا توکل اور یقین کی دولت عطا فرمائے. اور آج کے حالات کے اعتبار سے مولا تعالی ہمیں صحیح طریقے کے حکام نصیب فرمائے، اور شریر حاکموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر